السلام علیکم۔ کتابیں سنو، میں ہوں جنیدی۔ کتاب مجھ کو دیکھیں گے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی قسط نمبر 6 پیش کر رہا ہوں، صفحہ نمبر 51 سے۔ بیر روحا، بیر روحا مدینے سے تقریباً 90 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ بیر کنویں کو کہتے ہیں۔ اس کنویں کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا لعاب دہن ڈالا تھا۔ یہ کنواں آج تک جاری ہے۔ ہم پہنچے اور کنویں کے اندر جھانک کر دیکھا۔ کنواں گہرا تھا اور پانی کھینچے جانے کے لیے پائپ اندر ڈالا گیا تھا۔ باہر پانی کی ایک ٹنکی تھی جس میں 3-4 نل لگے ہوئے تھے۔ وہاں سے لوگ چاہ کا پانی بھر رہے تھے۔ ہم نے سنا ہوا تھا کہ اس کا پانی گردوں اور خاص کر ڈائلسس کے مریضوں کے لیے خاص شفا ہے۔ میری خوش دامن بھی کئی برس سے اس مرض میں مبتلا ہے، مگر بڑی ہمت اور حوصلے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحت کاملہ عطا فرمائے۔ اسی تناظر میں ہم نے بھی ان کے لیے وہاں دستیاب پانی کے چھوٹے کین خرید کر بھر لیے۔ اس کے بعد ہم وہاں سے روانہ ہوئے تو ہماری آخری منزل مدینہ تھی۔ مدینہ 5 بج چکے تھے اور ابھی 1.25 گھنٹے کی مسافت باقی تھی۔ تھکن طاری ہونے لگی تھی اور نیند کا غلبہ بھی تھا، مگر اس خیال نے مجھے سونے نہ دیا کہ میں مدینہ کے بہت نزدیک آ چکا ہوں۔ جو پہاڑ اور راستے نظر آ رہے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جان نثار صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو، اور خصوصاً ان کو جنہوں نے رسول اللہ کے حکم اور اللہ کی مشیت سے اس طیب شہر مدینہ کی طرف اسی راستے ہجرت کی تھی، یہاں سے گزرتے ٹھہرتے اور چلتے پھرتے دیکھا ہوگا۔ کتنے مقدس ہیں یہ راستے، کتنا خوش بخت ہوں میں۔ کچھ دیر بعد مقام ذوالحلیفہ نظر آنے لگا جو مدینہ کی حدود کے کنارے واقع ہے، اور جہاں سے مکہ واپس جاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں کہ آپ نے یہاں سے احرام باندھا تھا، ہمیں بھی عمرے کے لیے احرام باندھنا تھا، اور بالآخر ہم حدود مدینہ میں داخل ہو گئے۔ سبحان اللہ و برحمتہ۔ ہماری گاڑی مدینہ کی سڑکوں پر رواں دواں تھی۔ ہم اشتیاق سے آس پاس کا مشاہدہ کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک ایسی شاہراہ سے گزرے جس کے دائیں جانب ایک اور شاہراہ کے اختتام پر گنبد خضرا نظر آ رہا تھا۔ اللہ کے فضل سے ہم روضہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک آ پہنچے تھے۔ آگے تھوڑا ٹریفک ملا جس سے گزر کر ہم بخیر وافیت اپنے ہوٹل پہنچ گئے۔ ہوٹل کا کمرہ نویں منزل پر ملا۔ ابتداءً پہلی منزل پر کمرہ ملا تھا، مگر اس میں نکاسی آب کے مسئلے کی وجہ سے انتظامیہ نے شکایت سن کر اسے فوراً تبدیل کر دیا تھا۔ یہ ہوٹل مکہ والے ہوٹل سے اسٹینڈرڈ میں کم تھا، لیکن اس میں کوئی حرج نہیں تھا۔ کمرہ کشادہ اور صاف ستھرا تھا۔ اس کی دیواریں اور بیڈ کشن کور آسمانی رنگ کے تھے۔ مدینہ میں ہوٹل بک کرواتے ہوئے یہ بات خاص پیش نظر تھی کہ خواتین کو زیادہ چلنا نہ پڑے اور روزے کے نزدیک رہائش مل جائے۔ الحمدللہ ایسا ہی ہوا۔ اسی اسنا میں مغرب کا وقت ہو گیا اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے اذان سنائی دینے لگی۔ مسجد نبوی۔ ہوٹل سے نیچے اترے تو دیکھا کئی لوگ اس کے عقبی دروازے سے نماز کے لیے جا رہے ہیں۔ ہم بھی ان کے پیچھے ہو لیے۔ ہوٹل کے ساتھ سڑک تھی جسے پار کرتے ہی مسجد ہمارے سامنے تھی۔ گویا 2 سے 3 منٹ میں ہم مسجد کے بیرونی گیٹ نمبر 26 سے اندر داخل ہو رہے تھے۔ اللہ کا کرم محسوس کیا کہ یہ گیٹ نمبر 26 ہمارے ہوٹل سے نزدیک ترین گیٹ تھا جو مسجد کے شمال مشرقی کونے پر واقع تھا۔ اس کے مقابلے میں مکہ کا ہوٹل مسجد حرام میں باب فہد کی نو تعمیر شدہ ایکسٹینشن کے ساتھ بنا ہوا تھا اور اس کے ساتھ اندرون مسجد کا گیٹ نمبر 69 تھا۔ باوجود اس کے کہ مسجد کی ایک جانب کا بیرونی صحن ہوٹل سے واضح نظر آتا تھا، گیٹ نمبر 69 تک پہنچتے ہوئے تقریباً 10 سے 12 منٹ لگتے تھے۔ جماعت کھڑی ہو گئی تھی، چنانچہ ہم نے وہیں مسجد نبوی کے صحن کی صفوں میں نماز ادا کی۔ گرمی کے دن تھے، اس لیے یہاں بھی مسجد حرام کے بیرونی صحن کے مانند بڑے بڑے دیوار گیر ریوالونگ فین ہوا کے ساتھ پانی کی فوار نچھاور کر رہے تھے۔ وہاں عام طور پر دن میں پانی کی فوار پڑتی نظر آتی تھی، لیکن مسجد نبوی میں یہ دن رات کا معمول تھا۔ نماز کے بعد ہم واپس ہوٹل پہنچے اور باری باری تازہ دم ہونے لگے۔ پھر کمرے میں سامان وغیرہ سیٹ کیا۔ چونکہ مغرب سے عشاء کے درمیان محض 1.25 گھنٹہ ہوتا ہے، چنانچہ اسی دوران عشاء کی اذان سنائی دینے لگی اور ہم مسجد آ گئے۔ مسجد نبوی کا صحن کھچا کھچ بھرا ہوا تھا اور داخلی دروازوں پر بھیڑ تھی۔ عشاء کی جماعت کھڑی ہونے لگی تھی، سو وہ بھی ہم نے صحن کے مسلح قالینوں پر ادا کی۔ مسجد نبوی کے اسٹرکچر میں فون رنگ نمایاں ہے اور یہ دنیا کی دوسری بڑی اور دنیا کے بہترین تعمیراتی اور آرائشی سامان سے آراستہ مسجد ہے۔ پھر اسے وہ امتیاز حاصل ہے جو دنیا کی کسی اور عمارت کو نہیں ملا، یعنی یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری آرام گاہ ہے، جس میں وہ حدیث نبوی کے مطابق بقید حیات ہے۔ اسے ایکسپلور کرنے کے لیے کافی وقت چاہیے۔ ہم نے اگلے 3 دنوں تک اسے کچھ ایکسپلور کرنے کی اپنی سی کوشش کی۔ خیر، اب ہمیں اپنی مدینہ آمد کا سب سے بڑا مقصد پورا کرنا تھا، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری اور صلاۃ و سلام پیش کرنا۔ لیکن ایک زبردست مصروف اور سفر میں گزرنے والے دن کے بعد ہم کافی تھک چکے تھے اور قطار میں لگنے کے متحمل نہ تھے۔ فقہائے کرام نے روضہ نبی کی حاضری کے آداب میں بیان کیا ہے کہ خوش پوشی اور تازگی کے ساتھ حاضر ہونا ہر امتی کے لیے بطریق احسن ہے۔ چنانچہ ہم نے نماز فجر کے بعد حاضری کا ارادہ باندھ لیا اور یہ طے کیا کہ اس وقت نماز کے بعد گیٹ نمبر 26 پر مل جائیں گے۔ روضہ رسول پر خواتین کی حاضری کے 3 وقت مقرر تھے: بعد نماز فجر، ظہر اور عشاء۔
خبیب جو کہ 12 سال کا تھا، ہمیں اس کے لیے کافی انتظار کرنا پڑا۔ خبیب جب آ کر ملا تو کہنے لگا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر سلام پیش کر آیا ہوں۔ چونکہ ابھی روزے کے حدود اربع اور کیفیت کا ہمیں مشاہدہ نہیں ہوا تھا اور ہمارے اس وقت کے علم کے مطابق یہ وقت خواتین کی حاضری کے لیے مختص تھا، اس لیے ہمیں لگا کہ اسے غلط فہمی ہوئی ہے۔ بعد ازاں معلوم ہوا کہ باب بقی جس سے سلام پیش کر کے مرد حضرات باہر نکلتے ہیں، خبیب وہاں سے ناواقفیت کی بنا پر اندر داخل ہو گیا تھا اور اس کی قسمت کہ کسی شرطے یا محافظ نے اسے دیکھا نہیں یا شاید روک نہیں سکا۔ یوں ایسی صورتحال تشکیل ہو گئی کہ وہ فوراً ہی سعادت مند بن گیا۔ ہم مسجد سے باہر نکلے تو دیکھا کہ بازار، ریستوران اور دکانیں گیٹ نمبر 25 کی سیدھ میں نزدیک ہی تھے۔ ہم نے وہاں سے کھانا خریدا اور کچھ جوسز، دودھ وغیرہ خریدتے ہوئے ہوٹل پہنچے۔ اس طرح ایک یادگار دن اپنے اختتام کو پہنچا۔ روضہ طیبہ اور ریاض الجنہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ، یعنی تو دیکھے جب آفتاب طلوع ہوتا ہے، اور جب میں 9 مئی کے اس آفتاب کی طرف دیکھتا ہوں تو ہمارے لیے سرزمین مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خوشبختی کا سورج طلوع ہوتا نظر آتا ہے۔ میں دروازہ نمبر 24 سے داخل ہوا اور ممکنہ حد تک آگے بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ ایک قنات تک جا پہنچا۔ میں پہلی دفعہ آیا تھا سو میں نے جائزہ لینا شروع کیا۔ قنات کے پار سرخ قالین سے مزین چند صفحے تھیں اور ان کے آگے سبز قالین ریاض الجنہ کی نشاندہی کر رہے تھے۔ اس میں موجود خاص رنگ و آرائش سے متمیز ستون ممتاز نظر آ رہے تھے، مگر اس جانب سے ریاض الجنہ کا داخلہ بند تھا، اس لیے میں تلاش میں دائیں طرف چل دیا اور صفوں کے اختتام پر ایک چوڑی گزرگاہ پر آ گیا۔ مسجد میں ہر کچھ دروازوں کے بعد خواتین کی نماز کے لیے گیٹ مخصوص ہے۔ گیٹ نمبر 25 بھی خواتین کے لیے مختص تھا اور روضہ طیبہ سے قریب ترین تھا۔ گیٹ نمبر 21 سے لے کر گیٹ نمبر 24 تک جنوبی سمت سے مردوں کے لیے مخصوص تھے۔ گیٹ نمبر 24 ریاض الجنہ کی حد بندی تک لے جاتا تھا، جبکہ گیٹ نمبر 21 سیدھا ان دروازوں کی طرف لے جاتا تھا جن سے بائیں ہاتھ مڑ کر روضہ طیبہ اور ریاض الجنہ میں داخلہ ہوتا تھا۔ میں اس وقت گیٹ نمبر 21 کی سیدھ میں اگلی صفوں میں بیٹھا ہوا تھا۔ پھر فجر کی اذان ہوئی اور نماز کے بعد میں درودوں کے پھول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ارسال کرنے لگا۔ بائیں جانب روضہ اطہر اور لب درود و سلام سے تر۔ میرے ایک آفس کولیگ نے حدیث کی مستند کتابوں کے گلدستہ درود پر مشتمل ایک عمدہ کتاب عنایت کی تھی، وہ اس وقت میرے زیر نظر تھی۔ قرآن مجید کی کچھ تلاوت کر کے اس کا ثواب بھی اپنے نبی محسن کو ہدیہ کیا اور ان کی سمت چل دیا۔ چوڑی راہداری کے اختتام پر دروازوں سے باہر نکلتے ہی بائیں ہاتھ 5 دروازے ہیں۔ پہلا باب السلام اور آخری باب رحمت ہے، جبکہ درمیان میں باب ابی بکر 1، 2 اور 3 ہے۔ ان کی ترتیب کچھ یوں ہے: باب السلام، اس دروازے سے اندر داخل ہوں تو امام کا مصلی اور اس کے پیچھے کی 2 صفیں ہیں، جن کی تعمیر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں مسجد نبوی کی ابتدائی توسیع میں کی گئی۔ نمبر 2، باب ابی بکر 1، اس کی سیدھ میں جائیں تو روضہ رسول کے سامنے کی 3 صفوں میں نکلتے ہیں، جہاں سے مرد حضرات درود و سلام پیش کر کے باب بقی، جو اس دروازے کی عین مخالف سمت میں ہے، سے باہر نکل جاتے ہیں۔ 3، باب ابی بکر 2، اس کی سیدھ میں ریاض الجنہ کی 3 صفیں ہیں۔ 4، باب ابی بکر 3، اس کی سیدھ میں باب جبرائیل ہے اور درمیان میں وہ جگہ جس کے ایک طرف روضے کا عقب اور دوسری طرف اصحاب صفہ کا چبوترا ہے۔ 5، باب رحمت، اس کی سیدھ میں باب النساء ہے اور ایک جگہ اس کے ساتھ اصحاب صفہ کا چبوترا ہے۔ ابھی اندر داخل ہوا ہی تھا کہ میری اہلیہ کی کال آ گئی۔ اندر ویل چیئر نہیں ہے، آپ کو باہر سے بندوبست کر کے لانی پڑے گی، یہاں لمبی لمبی قطاریں پہلے ہی لگ چکی ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ ہم ابھی روضے پر جا سکیں گی۔ میں نے انہیں ہدایت کی کہ بغیر ویل چیئر کے جانے کی کوشش نہ کریں، میں انتظام کرتا ہوں۔ میں اس سلسلے میں واپس باہر آیا، مگر کچھ ہی دیر میں اندازہ ہو گیا کہ یہ کام اس وقت روضے کی حاضری پر منتج نہیں ہو سکتا، چنانچہ میں انہیں لے کر مسجد سے باہر چل دیا۔ اب کی بات وہ ظہر کی اذان سے قبل مسجد پہنچ کر اندر جانے والی ویل چیئر کی قطار میں لگ گئیں۔ اس سے قبل میں مسجد کے احاطے میں قائم شدہ دفتر سے اپنے پاکستانی قومی شناختی کارڈ کو رہن رکھوا کر ویل چیئر حاصل کر چکا تھا۔ اس وقت 12 نہیں بجے تھے اور اذان 12:15 بجے ہوتی تھی۔ عورتوں کے سیکشن میں مواجہ شریف کے پاس دھکم پیل کی داستانیں ہم نے سن رکھی تھی، حتیٰ کہ سننے میں آیا کچھ دن قبل ایک عورت اور اس کا بچہ دھکم پیل میں گر پڑے اور کچلے گئے تھے۔ بہرحال نماز کے بعد روزے کی حاضری شروع ہوئی۔ خواتین سیکشن سے کبھی چیخو پکار سنائی دے جاتی تھی، اس لیے میں ان کے لیے متفکر تھا۔ خواتین کی ویل چیئر کی قطار طویل ضرور تھی، مگر وہاں کا نظم و نسق بہت اچھا تھا۔ الحمدللہ ساس بہو دونوں حفاظت اور اطمینان کے ساتھ ریاض الجنہ میں عبادت اور روضہ طیبہ پر درود و سلام پیش کر آئیں۔ مکیہ سفر نامے کے لیے اگلی قسط دیکھیے۔ والسلام۔